چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. اور آپ کی ڈسکشن اور آپ کی ریویژن جو ہے وہ جاری ہے. آپ نے سیکنڈ روپ کیا ہے پارے کا، اور انشاءاللہ آپ کو ساری تیار ہوگا اور اپنے روٹ ورڈز، الفاظ، معنی اور ترجمہ اچھے سے کر لیا ہوگا، تفسیر کے جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں. چلیے جی شہزانہ سسٹر آپ سٹارٹ کیجئے آیت نمبر 178 سے. نہیں 177 سے، ہاں جی 177 سے آپ کا ہے سٹارٹ. لیسا نہیں ہے بر نیکی ان یہ کہ تولو کہ پھیر لو وجوہکم چہرے اپنے قبلہ مشرق و مغرب کی طرف وا اور لیکن بر نیکی من امن سے امنا کہ یہ ہے کہ باللہ امنا اس میں ہے کہ باللہ اللہ پر والیوم یوم الآخرت پر والملائکاتی فرشتوں پر والکتابی اور کتابوں پر والنبیین نبیوں پر وآتا دیا گیا المال و مال علی حبہ محبت میں ذوی القربا اور رشتہ داروں میں والیتام یتیموں میں مساکینوں میں وابن السبیلی اور مسافروں میں وسائلین اور مانگنے والوں اور رکابی اور گردنیں چھڑانے والوں میں واقعی الصلاۃ اور قائم کرو نماز والزکوٰۃ اور دیا کرو زکوٰۃ والموفون بعہدہم اور وعدہ پورا کرو اذا جب وعدہ کرو والصابرین صبر کرو فی الباس فقر میں والضراء بیماری میں وحینا باسی اور لڑائی میں اولئک یہی لوگ ہیں الذی وہ لوگ صدقوا جنہوں نے سچ کہا اولئک اور وہی ہیں ہم المتقین اور وہ پرہیزگار ہیں. یا ایھا الذی اے لوگو الذی آمن ایمان لائے ہو کتبہ لکھا گیا علیکم اوپر تمہارے قصاص کی قتل کے الحر آزاد بالحری بدلے آزاد کے والعبد غلام بالعبد غلام کے بدلے غلام کے والانثى بالانثى عورت کے بدلے عورت فمن پس جو کوئی انسی اوتیا نہیں ہوگا، انسا دونوں ہی جی جگہ انسا ہے. والانثى بالانثى جی عورت کے بدلے عورت آمن پس جو کوئی اوپیا لاہو اور پس تم میں سے جو کوئی آہی پر معاف کرے ان آہی پائی اپنے کو کچھ فائتبہ پس پیروی کرو بالمعروف کی ساتھ اچھے طریقے کے وعدائن اور اس کے ساتھ احسان کرو ذالک یہ تخفیفاً آسانی ہے من ربکم میں رب کی طرف سے رحمتن اور رحمت ہے فمن پس جو کوئی زیادتی کرے بعد اس کے فلاحن تو اس کے لیے عذاب سخت عذاب ہے. وَلَکُمْ ٹھیک ہے، اور اوکے، بارک اللہ فیک. اچھا آیت نمبر 177 میں کس چیز کو نیکی کہا گیا ہے؟ اس میں نیکی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں کہ ایک نیکی تم اپنا منہ مشرق اور مغرب کی طرف کر کے کہو کہ بس یہی نیکی ہے، بلکہ نیکی یہ بھی ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر، اور اپنے مال کی محبت بھی ہو آپ کو، اپنے مال کی محبت کے باوجود اسے اپنے رشتہ داروں، یتیموں، مساکینوں اور مسافروں اور سوال کرنے والوں یعنی گردنیں چھڑانے والوں میں آپ ان پہ خرچ کرو، اور نماز پڑھو، زکوٰۃ پہ دیا کرو، وعدہ پورا کرو، اور جب کسی سے وعدہ کرو صبر کرو، یعنی کہ بیماری میں، لڑائی میں، بیماری میں، فقر میں، اور یہی اس میں جی بارک اللہ فیک. اچھا اس میں آپ سے یہ کویسچن ہو سکتا ہے 177 میں کہ متقین کی کیا کیا اور اولئک صفات ہیں؟ یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ ٹھیک ہے، کہا. ٹھیک ہے. اب یہ جو آیت متقین نمبر 177 ہے اس میں یہ آپ سے کویسچن ہو سکتا ہے کہ آپ متقین کی صفات بیان کریں، پھر آپ یہ ساری چیزیں جو آیت میں سے ہیں نا یہ آپ لکھیں گے کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یوم آخرت پر، ملائکہ پر، کتب پر، نبیین پر، اور اپنا مال کس کس کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آگے یہ کویسچن بھی آ سکتا ہے کہ مال کس کس کو دینا چاہیے، تو یہ بھی آیت میں سے جواب دیں. تو اس میں پھر آپ بتائیں گے
کہ ذوی القربہ، یتامہ، مساکین وابن السبیل والسائلین، اور ان کی ڈیفینیشنز بھی آ سکتی ہیں۔ اچھا، ذوی القربہ، یتامہ، مساکین میں ایک ایک لائن میں تھوڑا سا وضاحت کر دیجئے کہ ذی القربہ، یتیم اور مسکین کس کو کہتے ہیں؟ ذی القربہ یعنی کہ اپنے رشتہ داروں کو، جو اپنے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو، یتیم وہ یتیم جن کا والد فوت ہو گیا ہو اور وہ نابالغ ہو، جی اور مساکین یعنی کہ مساکین مانگنے والے بھی ہو سکتے ہیں، مساکین غریب، یعنی ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ جو جیسے کہ ایک بول کے سوال کرتے ہیں یا جن کے حال سے بھی پتہ چلتا ہے، جی وہ بھی، جی مسکین وہ اور ہوتے ہیں جن کے سارے خرچے پورے نہیں ہوتے، بول کر سوال نہیں کرتے وہ۔ بول کر نہیں کرتے لیکن ان کے حال سے پتہ چلتا ہے کہ جی وہ ضرورت مند ہے۔ سائلین پھر بور کر سوال کریں گے، اور رقاب؟ رقاب گردنیں چھوڑانے والے، اس میں جیسے غلام کو پہلے دور میں غلاموں کو آزاد کیا جاتا تھا، لیکن اسے میں قیدی بھی اس سے مراد ہیں۔ آج کل کس طرح سے رقاب آ جائے گا، اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی؟ آج کل کسی قیدی کو چھڑانا یا کسی کے قرض کو اتار دینا۔ جی ٹھیک ہے، وہ یا پھر وہ قیدی جو جن کے پاس پیسے نہیں ہیں یا دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، یا پھر جس کے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہے، تاوان ہے، یا اس طرح کی کوئی اور سچویشن بھی ہو سکتی ہے، تو اس طرح سے اس مشکل سے کسی کو ہٹانا۔ ٹھیک ہے، اب مجھے بتائیے کہ 177 میں فی البأساء والضراء، ان دونوں کا روٹ ورڈ بتائیے۔ کس کا سسٹر؟ فی البأساء والضراء آیت کے اینڈ میں ہے۔ با سین الف، اس کا واسین دار را، اس کا دار را حمزہ ہے۔ ضاد را، را ضرر سے ہے، اور پچھلا بتائیے فی البأسا، با حمزہ سین، بأس سے ہے، یعنی با حمزہ سا۔ تنگی، اور جو ہے اس کے میننگ میں تنگی تکلیف کے میننگ میں آئے گا۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک، اس سے پیچھے دیکھیے۔ وجوہکم آیت کے شروع میں اس کا واحد بتائیے۔ وجوہاتن یہ وجہ کی جمع ہے۔ جی وجہ کی، ٹھیک ہے، نیچے آئیے، وجہ کی جمع، بارک اللہ، یتامہ کا وہ بتائیے واحد۔ یتامہ یتیم کی جمع ہے۔ بارک اللہ، اس کے بعد مساکین کا واحد بتائیے۔ مسکین کی یہ جمع ہے، مساکین۔ مسکین کی جمع، اوکے، سائلین کا؟ ساحل کی جمع ہے، سائل۔ سائل، رقاب؟ رقب، رقبہ، اینڈ میں تا آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک، اس کے علاوہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد، اس آیت کے اینڈ تک کس کی بات کی جا رہی ہے، کون سا حکم ہے اس میں؟ اس میں اہل ایمان والوں سے کہا جا رہا کہ یعنی بدلہ لینے کے لیے کہا جائے کہ اگر تمہارے اوپر یعنی برابری کا قصاصاً برابری، یعنی کہ تم برابر کا، اگر تمہارے اوپر کوئی ظلم ہوا ہے تو اس میں تم بھی اس کے برابر کا بدلہ دو اسے۔ اگر کوئی قصاص، آزاد ہے تو اس کے بدلے آزاد، یعنی یہ ہے نہیں کہ کسی مطلب عورت کے بدلے آپ کسی جو آپ بچے کو دے سکتے ہو، اس طرح نہیں، بلکہ آزاد ہے تو اس کے بدلے آزاد ہی ہوگا، غلام کے بدلے غلام ہی ہوگا، اور عورت کے بدلے عورت ہی ہوگی۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ تو فیک، بیسیکلی اس اگر آیت میں قصاص کا حکم ہے، اور قصاص کس کس چیز پر ہوگا؟ قصاص بدلے کا ہی ہے کسی، ٹھیک ہے، کس کس چیز پر ہوگا، یعنی جان کے بدلے ہوگا، اعضاء کے بدلے ہاں ہوگا، جان کے بدلے، تین چیزوں اعضاء کے پر بدلے ہوگا۔ کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، اور کسی کا کوئی بھی اعضاء کا نقصان ہو جاتا تو اس کے بدلے ویسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تین چیزوں پر ہوگا، ایک تو جان کا قتل کر دیا تو اس کا قصاص ہوگا، دوسرا یہ ہے کہ اعضاء، اگر کسی نے اعضاء کر دیا ہے، کسی کا نقصان پہنچایا، اعضاء
ختم کر دیے تو وہ اس کا بدلہ لیا جائے گا. اور تیسرا یہ کہ زخم اگر کسی نے لگایا ہے تو زخم کا بدلہ اتنا ہی زخم کا بدلہ لیا جائے گا. اس کے علاوہ اس کا طریقہ کار کیسے ہے؟ جان کے بدلے جان بھی دیے جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور دیت بھی معاف بھی کیا جا سکتا ہے. یہ 3 طریقے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے، سب کو پتہ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. اور اس کے علاوہ بات ہو رہی تھی اچھا یہ والی آیت آپ نے پڑھی ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ؟ نہیں یہ نہیں پڑھی. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک، کافی ہے شہزانہ سسٹر. جی درشور نیکسٹ آپ پڑھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی میں قصاص میں حیاتن زندگی ہے، یا اولی الالباب اے عقل والو، لعلکم تاکہ تم تتقون تم متقی ہو، تم بچ سکو. کتبہ عرض کیا گیا علیکم تم پر، اذا جب حضر احدکم الموت جب آئے تم میں سے کسی ایک کو موت، ان کے ترکہ خیرن وہ چھوڑ جائے مال الوصیت تو، اور وصیت کرے والدین کے لیے، اقربین قرابت داروں کے لیے، بالمعروف معروف طریقے سے، حقاً کے حق ہے، علی المتقین اوپر متقی پرہیزگاروں کے. فمن تو جو کوئی بدل دے اس کو بعد اس کے بعد جو سمعہ سن لے اس کو، انما تو بے شک وہ اسمہ گناہ ہے، الذین اوپر ان کے یبدلونہ جو بدل لے اس کو، ان اللہ بے شک اللہ سمیع خوب سننے والا، علیم خوب جاننے والا ہے. ٹھیک ہے، فمن خافا چلیے یہ آیت پڑھ لیجئے. فمن خافا تو جو کوئی خافا خوف کا ہے، من موسن وصیت میں، جنفن طرفداری کا، اور اسمن یا گناہ کا، فاصلح تو اصلاح کرے، بینہم درمیان اس کے، فلا تو نہیں اسما کوئی گناہ علیہ ان پر، ان اللہ بے شک اللہ غفور بہت بخشنے والا، رحیم بہت رحم کرنے والا. ٹھیک ہے، اوکے، بارک اللہ فیک درشور. سب سے پہلے جو شہزانہ سسٹر نے جو آیات پڑھی ہیں اس میں آپ نے کانسیپٹ پڑھا ہے قصاص کا. قصاص کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ قصاص جو ہے وہ کن چیزوں پر ہوتا ہے اور کن طریقوں پر ہوتا ہے. یہ میں نے آپ کو دوبارہ سے ریویژن کروائی ہے. اور اس کے علاوہ جو اب آپ نے درشور آپ نے جو آیات پڑھی ہیں اس میں وصیت کی بات کی جا رہی ہے. وصیت کا کیا کانسیپٹ ہے تھوڑا سا اس میں بتا دیجئے کہ وصیت کون کرے گا، وصیت کیا لازمی ہے، وصیت کس کے لیے کی جائے گی، کتنے مال میں سے کی جائے گی؟ وصیت جو مال چھوڑ کے جاتا ہے تو وہ اگر کسی نے اگر اس نے کسی کے لیے اسپیشلی کرنی ہے تو اس میں وہ وصیت کر سکتا ہے اپنی زندگی میں، نہیں تو وہ وارثوں میں تقسیم ہوگی، وارثوں میں اس کے والدین، اس کے رشتہ دار سارے آئیں گے. اس کیا کے علاوہ وہ اگر اس میں سے حصہ الگ سے دینا چاہے کسی کو تو وہ اپنی زندگی میں دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک بھائی کے لیے ہوگا اس کا اس کی ٹھیک ہے، وصیت. 1/3 میں سے کن کے لیے؟ کیا رشتہ داروں کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے جو ورثہ ہیں؟ نہیں رشتہ داروں کو آلریڈی اس کے وارثوں میں سے آئیں گے، تو رشتہ داروں اور والدین اور وہ تو اس کے وارثوں میں سے آئیں گے، تو ان کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی الگ سے. وصیت اگر اس نے الگ سے کسی کو دینا ہے تو اس میں سے وصیت ہو سکتی ہے جی بارک اللہ فیک. رشتہ داروں اور والدین کے بعد. جی وصیت فرض نہیں ہے، اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو وہ پھر ضرور کر کے رکھے. وصیت میں غلطی ہو جائے تو یا پھر کسی کا حق مارا جا رہا ہو تو پھر وصیت تبدیل کی جا سکتی ہے. وصیت تبدیلی کرنے کی 2 صورتیں ہیں، ایک تو کسی کا حق مارا جا رہا ہو یا پھر کوئی غیر شرعی چیز کی وصیت ہو. پوتے نواسے کا حصہ وراثت میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ان پر بھی وصیت لاگو ہو سکتی ہے. اچھا یہ مجھے بتائیے وراثت کے علم کا دوسرا نام کیا ہے؟ کس چیز کا؟ وراثت کے علم علم کا؟ کا، جی جی. وراثت کے علم کا علم الفرائض. اچھا علم الفرائض، ٹھیک ہے. اوکے
اوکے مجھے بتائیے آیت نمبر 179 میں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ یا اولی الالباب، اس میں آپ نے پڑھا تھا، تو کیسے مطلب قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، کیسے؟ جنرل کویسچن ہے۔ کیونکہ قصاص میں زندگی اس طرح سے کہ قصاص بدلہ لینا ہے، کہ جو جس طرح سے کرے تمہارے ساتھ تو اس کو اسی طرح کا بدلہ واپسی میں دیا جائے۔ یہ الگ ہے کہ اس کو الگ سے معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن بدلہ دینا ہے اس کو، کہ جو زیادتی ہوئی ہے آپ کے ساتھ تو اس کا بدلہ دے۔ تو اسی لیے اس کو کہا ہے کہ اس میں تمہارے لیے زندگی ہے، کہ کہ جی اس میں زیادتی کو روکا جا رہا ہے اس لیے۔ اب دیکھیے نا، ایک بندے کو سب کے سامنے قتل کیا جائے گا قتل کے بدلے، تو باقی سب لوگوں کے لیے عبرت بن جائے گی کہ نیکسٹ وہ اس طرح کا قدم نہیں اٹھائیں گے، تو اس طرح سے جانیں بچیں گی، ایک قسم کی زندگی اور جان کا تحفظ ہے اس میں۔ ٹھیک ہے، مجھے بتائیے ٹھیک، قصاص کا روٹ ورڈ بتائیے۔ قاف صاد صاد جی قصص، جی، الوصیہ کا روٹ ورڈ بتائیے۔ الوصیہ واو صاد یا، جی جی ٹھیک ہے۔ اچھا، اس آیت کا مفہوم مجھے بتائیے گا۔ 182 فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ اس میں اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اگر تو کسی کو خوف ہو کہ اس کہ وصیت میں اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا کسی ایک کی طرف داری ہو رہی ہے یا کوئی گناہ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے، تو اس کو بدلا جا سکتا ہے، اس میں اصلاح کی جا سکتی ہے۔ جیسے اگر کوئی وصیت میں اپنا سارا کچھ کسی ایک بندے کو دے، یا مطلب طرفداری کا اس میں کچھ نظر آئے کہ کسی کو زیادہ کچھ اس وصیت میں دیا جا رہا ہے، اور دوسرا اس کی وجہ سے دوسرے کو اس کی وجہ سے دوسرے کو افیکٹ ہو رہا ہے، تو ٹھیک ہے، اور اس میں گناہ کا ایک عنصر ہے، تو اس کو بدلا جا سکتا ہے، تو اس میں بالکل اصلاح کی جا سکتی ہے اور اس کو بدلا جا سکتا ہے، بالکل، کیونکہ کیونکہ جی پچھلی آیت میں دیکھیے نا 181 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ۔ اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے جی کہ جو وصیت بدلتا ہے اس کا گناہ اسی پر ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ جی کہہ رہے ہیں کہ جو وصیت میں کسی کا خوف ہو طرفداری کا یا کوئی گناہ کا، تو اس ٹائم وصیت بدلی جا سکتی ہے۔ وصیت ویسے کسی کی نہیں بدلی جائے گی، یہ فرض ہے، اگر کوئی وصیت کر کے جاتا ہے اس کا پورا کرنا فرض ہے۔ اگر اس میں کوئی غیر شرعی کام ہے یا پھر مال میں سے کسی کی حقیق میں کمی کی جا رہی ہے، تو ان 2-3 صورتوں میں جو ہے بدلا جا سکتا ہے۔ اوکے، بارک اللہ فیکم، درشاور جی۔ گلنسا آپ پڑھیے نیکسٹ۔ آگے جو کنسیپٹ شروع ہو رہا ہے وہ روزے کا ہے۔ اس میں آپ اس بارے میں آپ کنسیپٹس یاد رکھیں گے۔ سب سے پہلا جو بیان ہوا ہے وہ جو ہے اس کا تھا، کیا نام ہے، ابھی جو ہم نے ڈسکس کیا ہے قصاص کا۔ دوسرا جو بیان ہوا ہے وہ صوم کا، سوری اس کا وصیت کا، اب یہ ہے صوم کا، ٹھیک ہے۔ تیسرا جو تھرڈ کانسیپٹ ہے، ان چیزوں کو آپ اس طرح سے یاد رکھیں گے نا اپنے مائنڈ میں، کنسیپچولی جو ہے ان کی احکام، ان کے جو بھی چیزیں ہیں جو کرنی ہے جو نہیں کرنی، کس طرح سے ہے، کیا طریقہ کار ہے، آپ کے مائنڈ میں سارا کچھ آ جائے گا۔ اور جو کل ہم ڈسکس کریں گے اس میں حج کا ٹاپک ہوگا، تو حج کا کافی ڈیٹیل میں آیا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے طلاق، نکاح اور یہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ تو اس طرح اگر آپ لے کر چلیں گے تو پھر آپ کو یہ بھی رہے گا، یاد رہے گا کہ دوسرے پارے میں کون کون سے احکام ہیں، تو کوئی بھی مسئلہ درپیش آتا ہے تو فوراً سے ہم وہ آیات کھول کے دیکھ سکتے ہیں۔ جی گلنسا۔ ایک ریکویسٹ کرنی تھی کہ اگر جیسے بات کروں، جی جی ایک یہ ریکویسٹ کرنی تھی کہ جیسے ٹیسٹ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ اگلے جمعے کو ہم لوگ کا ہوگا، تو اگر ہم بیچ میں ایک دن کا گیپ، جیسے کل کا گیپ دیکھ کے پرسوں ہم یہ 1/4 جو سپارہ کریں گے تو وہ ہم پرسوں کر لیں، تو اس میں یہ کہ ہمیں تفسیر پڑھنے کے لیے اچھا ٹائم مل جاتا ہے، ورنہ تو تفسیر ہم بڑا اوپر سے مطلب اس طرح سے نہیں کر پاتے ہیں، تو تھوڑا اچھا سا ٹائم مل جائے گا تو چلیں، بہتر ہوگا کہ پھر اصل میں اگلا ہم پیر والے دن۔ جی جی بالکل، یہ جو ہے نا پہلے 2 جو رب ہیں نا اس میں
اتنی زیادہ مشکل نہیں ہے. قصاص کا چیپٹر ہے اور ساتھ میں وصیت کا ہے اور ساتھ میں جو ہے اب اس کا جو ہے ہم اس کا صوم کا پڑھیں گے. اب جو آگے آ رہا ہے ایک تو حج کا ہے، اس میں ڈیٹیل آپ کو چاہیے ہوگی، اور جو اس آگے ہے خاص طور پہ اس پہ ایک تو طلاق کا آ جائے گا، نکاح، خلا اور یہ ساری چیزیں آ جائیں گی. چلیں کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ہم دونوں میں ایک ایک دن کا گیپ رکھ لیتے ہیں تاکہ ہم اچھے طریقے سے اس کو اپنے کانسیپٹس کلیئر کر لیں. ٹھیک ہے، سب لوگ ایگری ہیں اس بات پہ؟ جزاک اللہ. جی سب لوگ ایگری ہیں اس بات پہ کہ ہم اگر ایسے کر لیں؟ ہاں جی ایسے ٹھیک رہے گا. جی سسٹر ٹھیک ہے. اسی آیت سے وہ آتی ہیں تو انشاءاللہ وہ سنائیں گے پھر. انم آپ کی آواز نہیں آ رہی. وہ لکھ دیا گیا ہے لیکن تم اب آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، اب آ رہی ہے. جی دوبارہ سے سناؤں؟ جی ٹھیک ہے. یہ ایو اے الذین لوگوں آمنو جو ایمان لائے کتبہ لکھ دیا گیا ہے. اب آ رہی ہے آواز؟ جی جی آ رہی ہے. ٹھیک ہے. علیکم تم پر سیام روزے کما جیسا کہ کتبہ لکھ دیا گیا ہے، اللہ کتبہ لکھ دیا گیا تھا اللہ اوپر الذین ان لوگوں پر من سے قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم تتقو تم بچو. ایام دن معدودات گنے چنے، فمن تو جو کوئی کانا ہے منکم تم میں سے مریض او یا اللہ اوپر سفر میں فائدن تو پس فدیہ دے دو من سے ایامن دنن اوپر دوسرے دنوں میں. واہ اور اللہ پر الذین وہ لوگ یوتقون جو طاقت رکھتے ہو فدیہ دے تعامن کھانا مسکین ایک مسکین کو. فمن تو جو کوئی تتبع پورا کرے خیرن بہتر ہے فاہوا تو فاہوا پھر وہی خیرن بہتر اللہ اس کے لیے. واہ اور ان اگر تعصم تم رکھ سکو خیرن بہتر ہے لکم تمہارے لیے ان اگر کن تو ہو تم تعلمون تم جانتے. شہر رمضان ماہ رمضان الذی وہ جو انزل نازل کیا فی اس میں القرآن قرآن ہدن ہدایت للناس لوگوں کے لیے، وہ بجینات اور روشن نشانیاں من الہدا ہدایت میں سے والفرقان اور فرقان. فمن تو جو کوئی شاہدہ گواہ ہو منکم تم میں سے الشہر ماہ رمضان میں فلیاسم پس چاہیے کہ وہ رکھے، وہ پورا کرے. ومن اور جو کانا ہے مریض او یا علاؤ پر سفر میں فائدہ تو پس فدیہ دینا من ایامن دنوں میں اغرن دوسرے دنوں میں. یریدو چاہتا ہے اللہ بکم تم سے اليسر آسانی. واہ اور لان یریدو چاہتا بکم تم سے اليسر تنگی. واہ اور لی تکملو تو مکمل کرنا ہے العدت دن ولتکبرو اور برائی بیان کرنا ہے اللہ پر اللہ کی علاوہ پر ما جو ہداکم ہدایت دی اس نے تم کو. واہ لاکم تاکہ تم تشکر تم شکر ادا کرو. ٹھیک ہے، آگے بھی اوکے، بڑھنا ہے بارک اللہ فیک. جی. اچھا آیت نمبر 84 میں آئیے، تو اس میں بتائیے جی ایام معدودات سے کون سے دن مراد ہیں؟ رمضان کے ماہ ایام دن جی گنے رمضان چنے. کے. اچھا روزے کے بارے میں بتائیے کہ روزہ کس پر فرض ہے، اور جو ہے اگر کوئی روزے کی استطاعت رکھتا ہے تو اس پر روزہ کیسا فرض ہے، اور جو نہیں رکھتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ روزہ استطاعت یعنی جو طاقتور ہے جو اس کو رکھ سکتا ہے، یعنی مریض اور اس میں جو سفر پہ ہے اس کو دی گئی ہے کہ وہ اس کا کیا کر سکے فدیہ دے دے. اس کے لیے آسانی دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں تنگی دی ہے اور اس کو کہا گیا ہے کہ اس کے لیے کہ وہ کیا کرے فدیہ دے دے. اگر اس کی طاقت رکھتا ہے یا تو وہ کسی مسکین کو اس کے حق میں کھانا کھلا دے. جی ایسے جی فدیہ یعنی کیا دے گا؟ مریض کو سفر کو فدیہ میں کیا کیا دیا جا جی سکتا ہے؟ فدیے میں ایک وقت کا یعنی اس کو کھانا دیا جا سکتا ہے، یا اس کے علاوہ اس کو کچھ ضرورت کی چیز بھی دی جا سکتی ہے.
جی راشن کیونکہ تام کا ورڈ آیا ہے نا، تو بیسک بات یہ ہے کہ موسٹ اوتھینٹک اوپینین یہی ہے کہ کھانا دیا جائے یا راشن دیا جائے، دو چیزوں میں سے، کیونکہ کھانے کا وہ جی بھی راشن ہوتا ہے نا، وہ بھی کھانے کی چیز جی ہوتی ہے اس لیے۔ اچھا آیت جی نمبر 185 میں آئی ہے شہر رمضان الذی انزل، کون سا مہینہ مراد ہے اس میں؟ اس میں بھی رمضان کا مہینہ ہی ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ اور مجھے بتائیے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام 83 آیت میں روزے سے کیا تربیت جی ہوتی ہے؟ جنرل کوشچن ہے۔ تقوی تقوی سب سے پہلے تو اس میں تقوی آتا ہے کہ ہم جی اس سے پرہیزگاری آتی ہے، بارک اللہ فیک، ہر کیونکہ یعنی برے اینڈ کام سے آیت کے انسان اینڈ اپنے میں، نفس کو کنٹرول کرتا ہے۔ جی آیت کے اینڈ میں بتایا جا رہا ہے لعلکم تتقون۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 87 آپ نے پڑھی ہے؟ 187 یاد تک پڑھا واللہ اللہ کو تشکر، نہیں وہ نہیں میں نے پڑھی۔ وَلِتُكَبِّرُوا 85 میں دیکھیے اور ہاں اس جی کا یہ روٹ پڑھو، ورڈ ہاں جی۔ بتائیے۔ تو قبر سے ہے کاف بے را، کاف بے با اور را، قبر سے ہے برائے بیان کرنا۔ وَلِتُكْمِلُوا یہ ہے کمل سے ہے کاف میم لام، جی اوکے۔ والفرقان فرقان فرق کرنے والی، فا را اور کاف اس کی فرق، وضاحت کیجیے۔ فرقان یعنی فرقان کی یعنی فرق، یعنی اس کو اس کے یہ مائنڈ سے نکل گیا۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ دو چیزوں میں سے غلط اور صحیح، باطل اور حق میں سے ہاں جی جی فرق جی، کرنا۔ حق اور باطل کو یعنی علیحدہ علیحدہ کرنے والی۔ جی ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ انم جی جی حبیبہ سسٹر نیکسٹ آپ پڑھیے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ جی وَإِذَا اور جب سالہ کا سوال کرے عبادی میرے بندے انی میرے مطابق فائنی تو میں قریب اجیب قبول کرتا ہوں دعوت دعائی پکارنا اذا جب دعا مجھ سے مانگتے ہیں۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا پس چاہیے کہ حکم مانے لی میرا، وَلْیُؤْمِنُوا اور ایمان لائے بھی مجھ پر لعلہم تاکہ وہ یرشدون ہدایت پائیں۔ اُحِلَّ حلال کیا گیا لکم تمہارے لیے لیلۃ رات سیام روزہ رفسا رفس کرنا الا طرف نساکم تمہاری عورتوں کے ہننا وہ لباس لکم تمہارے لیے وانتم اور تم لباس لہن ان کے لیے عالمہ جان دو اللہ انکم کہ تم کنتم تھے تم تختانون خیانت کرتے انفسکم اپنے نفسوں سے فتح سو توبہ قبول کی لیکن تم پر وعفا اور معاف کیا عنکم تم سے فلانا پس اب باشرہن مباشرت کرو وابتغوا اور طلب کرو ما جو کاتبہ لکھ دیا اللہ نے لکم تمہارے لیے وکلو اور کھاؤ وشربو پیو حتی یہاں تک کہ یتبین واضح ہو جائے لکم تمہارے لیے الخیط الداری الابیض سفید من الخیط الداری سے الاسود سیاہ سے من سے الفجر فجر ثم پھر اتموا تم پورا کرو سیاما روزہ الی طرف لیلی رات والا اور نہ تو باشرہن مباشرت کرو وانتم اور تم عاکفون اتقاف میں ہو فی المساجد مسجد میں تل کا یہ حدود اللہ کی حدود ہے فلا پسنا تقربوها قریب جاؤ کذالک اسی طرح یبینا واضح کرتا ہے اللہ آیاتہ ہی اپنی نشانیاں للناس واسطے لوگوں کے لعلہم تاکہ وہ یتقون پرہیزگار ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ ٹھیک ہے، باشروہن کا روٹ بتائیے اسی آیت میں۔ باشرہن جی باشین را جی بشر سے ہے، اوکے۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 87 میں آئیے۔ جی جی 87 ہی آپ نے پڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ 87 میں پہلے تو بات کی جا رہی ہے کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اللہ تعالیٰ کو یہ ضرورت پیش کیوں آئی کہ اللہ تعالیٰ یہ بتائے کہ رمضان کی راتوں میں آپ عورتوں کے پاس جا سکتے ہیں؟
کیونکہ پہلے کچھ سے غلطی ہوئی تھی کہ رات کو روزہ ایسے رکھتے تھے کہ جب عشاء کے بعد کوئی سو جاتا تھا اس کے بعد ان کا روزہ شروع ہو جاتا تھا. تو ان سے کئیوں سے غلطی ہوئی تھی کہ رات کو ان سے یہ نہیں ہو سکا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ حکم دیا تھا کہ جو پیچھے ہو گیا تو لکھنا اب آئندہ سے ایسے ہے. جی کچھ صحابہ نے یہ سمجھا تھا کہ رمضان کی راتوں میں بھی ہم مباشرت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, آگے دیکھیے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. مرد کو عورت کا لباس سے تشبیہ کیوں دی گئی ہے؟ مطلب عورت کو مرد, مرد کو عورت کے لباس سے ہی کیوں تشبیہ دی گئی ہے؟ کیونکہ لباس سے تشبیہ دی گئی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کی ساتھ ہر چیز کے متعلق اور پرسنل ہر چیز میں ایک دوسرے کا ایک دوسرے سے لباس کی طرح ملتے ہیں. انہیں جدا رکھنا ان پر شاق ہوگا, اس لیے رمضان کی راتوں میں مباشرت کی بھی اجازت دی گئی ہے. ٹھیک ہے مطلب میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں. جی, اس کے علاوہ ایک دوسرے کو سمجھتے بھی ہیں, ایک دوسرے کا عیب بھی چھپاتی ہیں اور قریب بھی ہیں ایک دوسرے کے, جیسے جسم کے لباس قریب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب وہی بات کی جا رہی, علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم, کہ تم خیانت کر لیتے تھے رات کو, تو اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ جو ہے درگزر کر دیا اور معاف کر کے یہ چیز تمہارے لیے جو ہے حلال کر دی. آگے دیکھیے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. اس میں ایک حدیث آئی تھی کہ صحابہ کرام نے ایک صحابی تھے, وہ کون سے تھے, تو انہوں نے اس قرآن کی آیت کو کیسے سمجھا تھا؟ جی مجھے یاد نہیں ہے. کسی اور کو یاد ہے؟ جی کسی اور کو یاد ہے؟ یہ حضرت عدی بن حاتم کا واقعہ ہے شاید نا, کہ سفید اور کالا دھاگا جی وہ اس کو سمجھ, تو پھر وہ اس پہ پھر آپ نے بتایا تھا کہ یہ وسیع آسمان کی ڈوریاں ہیں, یعنی جو آسمان سفیدی اور رات کا اندھیرا اور سفیدی جب ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں تو وہ جو ٹائم ہوتا ہے اس کی طرف مینشن ہے, یہ دھاگوں کی طرف اشارہ نہیں. بارک اللہ فیک. انہوں نے وہ خود ایک بذات خود دھاگے کالا اور سفید اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے تھے. ٹھیک ہے, بارک اللہ. اس کے علاوہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, ٹھیک ہے, فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اس آیت کا مفہوم بتائیے. جی جی آیت کا مفہوم بتائیے. اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرے بندے مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کا جواب دیتا ہوں, مطلب میں ان کے بہت زیادہ قریب ہوں اور وہ مجھے پکاریں. اس سے یہ بھی مراد ہے کہ روزے کی حالت میں دعا کی قبولیت زیادہ ہوتی ہے, اس لیے یہ یہاں ذکر آیا ہے. جی ٹھیک ہے, بارک اللہ فیک. اس کے علاوہ ٹھیک ہے, اوکے, بارک اللہ فیک, کافی ہے. حامدہ آپ نے پڑھ لیا؟ نہیں پڑھا. چلیے پڑھیے آگے سے. کون سی آیت سے پڑھا ہوں؟ آیت نمبر 188 سے نا. جی کون سی آیت نمبر 188 سے پڑھوں؟ جی جی 188 سے. 187 سے. 87 ہو گئی ہے 188 سے. صحیح. ولا اور نہ تاکلو تم کھاؤ اموالکم اپنے مال بینکم آپس میں بالباطل ساتھ باطل کے وتدلو اور نہ اور تم پہنچاتے ہو بہا ان کو حکام کی طرف لے تاکلو تاکہ تم کھاؤ فریقن ایک حصہ
من اموال الناس لوگوں کے مال میں سے بالاسم ساتھ گناہ کے وانتم حالانکہ تم تعلمون تم علم رکھتے ہو. یسألونک وہ سوال کرتے ہیں عن الہلتی نئے چاندوں کے بارے میں. قل کہہ دیجئے یا وہ مواقیت و اوقات مقرر کرنا ہے للناس لوگوں کے لیے والحج اور حج کے لیے. فلیسا اور نہیں ہے البر نیکی بیان یہ کہ تاتو تم آؤ البیوت گھروں کو من ظہورها ان کی پچھلی طرف سے ولیکن لیکن البر نیکی من التقا اس کی ہے جو تقوی اختیار کرے. واتو اور تم آؤ البیوت گھروں کو من ابوابها ان کے دروازوں سے. واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے لعلکم تاکہ تم تفلحون تم فلاح پا جاؤ. وقاتلو اور لڑو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں الذین ان لوگوں سے یقاتل جی آ رہی ہے. جی قتلوہم اور قتل کرو ان کو حیثو جہاں بھی ثقفتموہم تم پاؤ ان کو. واخرجوہم اور نکالو ان کو من حیثو جہاں سے اخرجوکم انہوں نے نکالا تھا تم کو. والفتنۃ اور فتنہ اشدو زیادہ شدید ہے من القتل قتل سے. ولا اور نہ تقاتلوہم تم لڑو ان سے عند المسجد الحرام میں مسجد الحرام کے پاس. حتیٰ یہاں تک کہ یقاتلوکم وہ لڑیں تم سے فی ہی اس میں. فان پھر اگر قاتلوکم وہ لڑیں تم سے فقتلوہم تو قتل کرو ان کو. کذالک یہ جزاؤن جزا ہے الکافرین کافروں کے لیے. اوکے بارک آگے اللہ بڑھ. فیک کافی ہے. 188 آیت میں آئیے. ولا تأكلوا جی أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون سوری ہاں جی اس میں بتائیے کہ مال کھانے کے باطل طریقے کون کون سے ہو سکتے ہیں. کوئی 2 یا 3 بتائیے. اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم باطل طریقے سے یعنی کسی اعلیٰ حکام کو جیسے جج وغیرہ کو رشوت دے کے فیصلہ اپنے حق میں کروا لیں. یا پھر کہیں آفس وغیرہ میں کوئی کام اگر آپ کا رکا ہوا ہے تو آپ اپنے حق میں وہ کام کروانے کے لیے پیسے دے کے وہ کام کروا لیں اپنا. اس کے علاوہ تو اس کے بعد نہیں وہ تو ہے نا کہ ولا تدلوا الی الحکام یہ تو اس کی الگ سے تفسیر ہے. اور پیچھے دیکھیے نا ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل اس کا پوچھ رہی ہوں کہ باطل طریقے سے مال کھانے کے کون کون سے طریقے ہو سکتے ہیں. یہ ہے کہ یعنی جو بھی کمانا ہے حلال طریقے سے ہی لینا ہے اور کسی کے مطلب کسی کے مال کے اوپر ناحق قبضہ نہیں کرنا. یعنی اگر آپ کوئی جیسے کوئی یتیم یا مسکین کا مال چھڑا ہوا ہے تو آپ اس پہ قبضہ نہیں کر سکتے. جو بھی ہے حلال طریقے سے ہی حاصل کرنا ہے. جی یعنی چوری چکاری ڈاکہ لوٹ مار اور جھوٹ بول کے ہاں مال کو خرید فروخت کرنا اس میں ساری چیزیں آ جائیں گی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو آپ بتا رہی تھی نا کہ حکام کی طرف رشوت لے کے اپنے مسائل حل کروانا یا اپنی رشوتیں دے کے اپنی چیزیں کروانا تو یہ بھی درست نہیں ہے. ٹھیک ہے یہ بھی ہو گیا. اس کے علاوہ تدلو کا مجھے روٹ ورڈ بتائیے. تو دلو کا روٹ تھا ڈال لام واؤ یعنی یہ کنویں میں ڈول ڈالنا جیسے ہوتا ہے اس کا مطلب ہے. جی دال لام واؤ. اوکے ٹھیک ہے ہم آگے دیکھتے ہیں. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى. اس آیت کے پورشن کی وضاحت کیجیے مفہوم بیان کیجیے. اس میں یہ تھا کہ اہل عرب پہلے کیا کرتے تھے کہ جب وہ حج کے لیے جاتے تھے احرام باندھ کے جب چلے جاتے تو پھر کوئی کام یاد آتا یا گھر کی طرف آنا ہوتا تھا تو وہ پھر کیا کرتے تھے کہ گھر کے پچھلی طرف سے آ جاتے تھے. وہ کہتے تھے کہ گھر کے سامنے سے آنا تو صحیح نہیں ہے تو پھر وہ گھر کے پچھلے دروازے سے اندر آتے تھے. تو اس پہ روکا گیا ہے کہ جو ہے نا یہ صحیح طریقہ صحیح نہیں ہے اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھر کے پچھلے دروازوں سے گھروں کو آؤ. اگر تمہیں آنا ہے تو صحیح سیدھے راستے سے یعنی دروازوں سے ہی آؤ گھر. اوکے اس سے آگے دیکھیے وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جنگ
جنگ کے مسائل بتائے جا رہے ہیں کہ جنگ اللہ کے راستے میں ہو، الذین یقاتلونکم، ان سے جنگ ہو جو تم سے لڑے ہیں یا لڑتے ہیں، خود سے جنگ نہیں کرنی، ولا تعتدوا، اور زیادتی نہیں کرنی۔ زیادتی سے کیا مراد ہے؟ جنگ میں کس طرح کی زیادتی ہو سکتی ہے؟ چاہتی ہے کہ جتنا آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے جنگ کے دوران بس اتنا ہی کرنا ہے، یعنی اگر کوئی زیادہ اس پہ وہ نہیں کرنا ہے کہ مطلب یہ کہ اگر آپ نے اس کو مار دیا ہے کسی کو تو پھر اس کے بعد مسئلہ نہیں کرنا کہ جو ہے آپ ان کے جی اعضاء وغیرہ کاٹ لیں، اگر یہ چیزیں نہیں کرنی ہے، عورتوں اور بچوں پر ظلم نہیں کرنا، جی ان کو نہیں قتل کرنا ہے، یعنی جو آپ سے لڑے بس اس سے ہی لڑنا ہے، اور جو اپنے گھروں میں موجود ہوں عبادت کر رہے ہوں ان کے اوپر حملہ نہیں کرنا ہے۔ بالکل بالکل، بارک اللہ فیک۔ ٹھیک ہے، 191 آپ نے پڑھی ہے؟ 191 نہیں ٹھیک ہے، اوکے، کافی ہے پھر حمیدہ سسٹر۔ نہیں یہ پڑھی ہے اچھا چلیے پھر مجھے اس میں سے بتائیے کہ وقاتلوہم حیث ثقفتموہم واخرجوہم من حیث اخرجوکم والفتنة اشد من القتل۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے تمہیں نکال دیا، تم بھی ان کو نکال دو، ان کو قتل کرو جہاں وہ ملیں۔ کن کو قتل کرو؟ کن کی طرف اشارہ ہے؟ کہاں سے یہ اہل نکالا تھا؟ مکہ کی طرف اشارہ ہے، اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ ان لوگوں نے آپ لوگوں کو جو ہے آپ لوگوں پہ اتنا ظلم کیا کہ آپ لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑ کے مدینہ کی طرف جانا پڑا، تو یہ اور دین کے کام کرنے سے آپ کو روکتے تھے، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ اگر یہ جو ہے یہ مارنا یہ اس سے یہ فتنہ ہے اور یہ قتل سے بھی زیادہ بڑا ہے، تو اگر آپ پھر ان سے لڑ رہے ہیں اور جو ہے نا جہاں کہیں ان کو پائیں تو آپ ان کو قتل بھی کریں اور ان کو نکالیں بھی۔ جی ہم نے نا لاسٹ ٹائم فتنہ کی نا کافی 2-3 جگہ ہم نے اس کی تفصیل پڑھی تھی، وضاحت پڑھی تھی۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ فتنہ کسے کیا بولتے ہیں؟ فتنہ یہ ہے کہ اس کا روٹ ورڈ تو ہے نون سے ہے، جیسے سونار کا سونے کو پگھلاتا ہے، آگ میں تپاتا ہے، جلاتا ہے، یعنی تڑپانا، پریشان کرنا کسی کو۔ مکے میں جو لوگوں پہ ظلم ہوتا تھا، ان کو ان کے حقوق کی آزادی نہیں تھی، وہ آزادی سے اپنی عبادت نہیں کر سکتے تھے، تو اور ان کو ہر کام سے روکا گیا تھا، دینی کام، نہ اذان دے سکتے تھے، نماز پڑھ سکتے تھے، تو یہ ساری جی چیزیں ان کو کرنے ٹھیک سے ہے، روکتے تھے، تو اس کے بارے میں اوکے بارک اللہ فیک۔ اس کا لغوی معنی جو ہے وہ یہی ہے کہ سونے کو جو ہے سونار کا سونے کو پگھلا کر اس میں سے میل کچیل کو الگ کرنا۔ اب یہ ہے کہ اب اس کا ہم دینی پوائنٹ آف یا شرعی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اس کے معنی میں آ جائے گا کہ ہر وہ کام، چاہے وہ کفار کی طرف سے ہو، مسلمانوں کی طرف سے ہو، یا ہر وہ چیز جو دین میں رکاوٹ کا باعث بنے، دین کو پیچھے کرنے کا باعث بنے، یا دین پہ عمل کرنے کا باعث بنے، عمل نہ کرنے کا باعث بنے، تو وہ فتنہ میں آ جائے گا۔ چاہے وہ ہمارے آج کی جو بھی چیزیں، اس میں سیل فونز شامل ہیں، یا کوئی اور چیزیں، ہمارے اپنی سوچ شامل ہے، یا کوئی اور ہمارے عمل شامل ہیں، ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ ہر وہ انسان فتنہ ہے جو دین سے روکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں ہر چیز آ جائے گی، صحیح۔ وسیع میننگ میں ہو جائے گا۔ بس اس کو ایلیبوریٹ کرنے کا جی مطلب یہ تھا کہ آپ کو اس کا اچھے سے پتہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم زندگی میں فتنے کا لفظ یوز کرتے ہیں تو اس سے پیچھے ہمیں سارا کچھ پتہ ہونا چاہیے۔ اوکے بارک اللہ فیک حامدہ۔ چلیے حامدہ کافی ہے۔ اچھا جی مجھے یہ بھی صحیح۔ بتا دیجئے کہ تقاتلوہم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فی، کیا مسجد حرام میں جو حرام جگہ ہیں، ٹھیک ہے، جو وہاں پر ہاں کیا جی، ہم کر سکتے ہیں جنگ؟ وہاں پر جنگ کی جا سکتی ہے؟ اگر نہیں کی جا وہاں سکتی ہے تو کس؟ نہیں ہوں وہاں پر جنگ نہیں کی جا سکتی ہے، اور وہاں پر جنگ کرنا منع ہے، ناپسند ہے، مگر یہ کہ اگر وہ اگر تم سے لڑتے ہیں وہاں پر اور وہ تمہیں وہاں پر تمہارے قتل و غاری کریں تو پھر تم اجازت ہے کہ آپ لڑ سکتے ہو ان سے۔ جی ٹھیک ہے بارک اللہ فیک۔ یعنی پھر یہ نہیں ہے کہ اب حرمت والی جگہ ہیں تو وہاں پر ہم نے صرف جو ہے مار کھاتے رہنا ہے، تو اگر وہ لڑ رہے ہیں تو ان سے لڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے بارک اللہ فیک حامدہ۔ جی جی کنیز فاطمہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، 191 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ترجمہ۔ وَأَخْرِجُوهُمْ جی ترجمہ
वक़्तुलूहुम और कत्ल करो उनको हैसु जहाँ भी सकिफ्तुहुम पाओ उनको वाखरिजू और निकाल दो उन्हें मिन हैसु जहाँ से अखराजुकुम निकाला उन्होंने तुम्हें वल फितना तो और फितना अशद्दु ज़्यादा सख्त है मिनल कत्ल कत्ल से वला और ना तुकातिलूहुम कत्ल करो उनको इंदल मस्जिदिल हरामी मस्जिद हराम के पास हत्ता यहाँ तक कि युकातिलूकुम वो कत्ल करे फीही इसमें फाइन फिर अगर कातलूकुम कत्ल करे तुमको फ़क्तुलूहुम तो कत्ल करो उन्हें कज़ालिका इसी तरह जज़ाउल बदला है अल काफिरीना काफिरों के लिए फ़इन इंतहू फिर अगर चाहो फ़इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला गफूरुन बख्शने वाला रहीमुन रहम करने वाला है वक़ातिलूहुम और लड़ो उनसे हत्ता यहाँ तक कि ला तकूना ना रहे फितना व यकूना और हो जाए अद्दीन दीन लिल्लाही अल्लाह ताला के लिए फ़इन फिर अगर अंता हो चाहो तुम फला पस ना उदवाना ज्यादती करना इल्ला मगर अला ज़ालिमीना ज़ालिमों पर। सिस्टर आगे पढ़ो। काफ़ी है, ठीक है, काफ़ी है, आगे पढ़ो। काफ़ी है। अच्छा, फ़इन इंतहू फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। अब यहाँ पे बयान किया जा रहा है कि जो कत्ल नहीं करते, जो जंग नहीं करते, तो आपने उनको कुछ भी नहीं कहना। अगर वो बाज आ जाएं तो आपने उनसे लड़ाई नहीं करनी। तो इसमें इतना ज़्यादा नहीं है। अल ज़ालिमीन 193 में देखिए, ज़ालिमीन का वाहिद बताइए। जालिम ज़ालिम, ठीक है। 194 में आइए, अशहरुल हराम बिशहरिल हराम वल हुरुमातु क़िसास। शहर हराम से क्या मुराद है? कौन कौन से महीने हुर्मत वाले हैं? हुर्मत वाले महीने ज़िलक़दा ज़िलहज और ज़िलक़दा ज़िलहज जी, दो और थे जी, कोई और बता दे। ये हराम महीने 4 है, मुहर्रम, रजब, ज़ुल्क़अदा, ज़ुल्हज। जी, ओके, ठीक है, आगे देखते हैं हम। अरबों के यहाँ जो 4 महीने थे, इसमें वो क्या करते थे वो लोग? इन 4 महीनों में उन पर कत्ल करना हराम किया गया था, लेकिन अल्लाह ताला ने साथ में ये भी फरमा दिया कि अगर जंग करना और कत्ल करना हराम था क्योंकि ये हुर्मत वाले महीने थे। तो लेकिन फिर अल्लाह ताला ने ये भी फरमा दिया कि अगर इन 4 महीनों में कोई आपके साथ ज़्यादती करे तो आप भी उसके साथ अल्लाह के घर के पास कोई आपके साथ ज़्यादती करे तो आप भी उसको वैसा ही जवाब दो। अगर वो कत्ल करें तो आप भी कत्ल करो, अगर वो आपको घरों से निकाले तो आप भी उनको घरों से निकाल लो, ठीक है। यहाँ तक कि फितना जो है वो खत्म हो जाए। हाँ जी, बारकल्लाह फ़ीक, यही बात उनके की जा साथ रही उस है। वक़्त तक लड़ते रहो। हाँ जी, हराम महीने में अगर वो भी जंग करते हैं तो फिर आपने भी जंग करनी है, अगर वो नहीं करते तो आपने नहीं करनी। ठीक नहीं है। करनी। ठीक है, बारकल्लाह फ़ीक, इस आयत में सिर्फ इतनी ही है। अच्छा, बाकी कौन रह गया है? नादिया सिस्टर, आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा। चलिए ठीक है, आप आयत नंबर 195 से स्टार्ट कीजिए। जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फ़अन्फ़िक़ू और खर्च करो फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लाह के रास्ते में, वाला तुल्क़ू और ना डालो बिअयदिकुम अपने हाथों से, इलत तुफ़लुका हलाकत में, व अहसिनु और नेकी करो, इन्नल्लाह दोस्त है, मोहब्बत करता है, अल-मुहसिनीन नेकी करने वालों को। फ़अतिम्मू और पूरा करो अल-हज्ज उम्रा लिल्लाहि अल्लाह के लिए। फ़इन बस अगर उफसिर तुम रोके जो फमस्तैसरा तो जो यही कुर्बानी कर लो। वला तहलिफू और ना मनवाओ रुऊसकुम अपने सरों को, हत्ता यहाँ तक कि यबलुगा पहुँच जाए अल हदियु कुर्बानी माहिल्ला काना फिर जो कोई वो मिनकुम तुम में से मरीजन बीमार और बिही आजम या हो उसे तकलीफ मेरे रासिहिम सर में फफिदिया तुम तो फिदिया दे मिन सियाम रोज़ों से और सौदाकात या सदके से और नुसुकी या कुर्बानी से। फ़ाइज़ा आमिन तुम फिर जब तुम अमन में आ जो कोई फ़ायदा उठाए बिल उम्राती उम्रे से इलल हज्जी हज तक फ़मस्तैसरा तो जो मुयस्सर हो मिनल हज्ज कुर्बानी से लम याजिद ना पाए फसियामु तो रोज़े रखे सलासातिन 3 अय्यामिन दिन फिल हज्जी हज में वसबआतिन और 7 इज़ा रजा तो जब तुम वापस आओ तिल का ये अशरातुन 10
کاملاتن پورے ہیں. ذالکہ یہ لمن اس کے لیے ہے لم کہ نہ ہوں اہل اس کے گھر والے حاضری رہائشی المسجد الحرام مسجد حرام کے. وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا اور جان لو کہ ان اللہ کہ اللہ شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے. اوکے ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے، حج کا یہاں پہ ٹاپک شروع ہو گیا، لیکن ہم اس کو ڈیٹیل میں جو ہے کل ڈسکس کریں گے. بس یہ مجھے بتا دیجئے کہ احصرتم کا روٹ ورڈ بتا دیجئے. ہاں سواد رے را ٹھیک ہے. مطلب رکاوٹ آ جانا، دور لینا کسی کی. حج عمرہ کے لیے کوئی گیا ہوا ہے تو درمیان میں روک لیا جائے تو وہ کیا کرے؟ اگر تو وہ درمیان میں حج عمرے میں گیا ہے، وہ درمیان میں روک لگ گیا ہے، یا کوئی کوئی پریشانی ہو گئی ہے یا کوئی بیماری، تو وہ وہاں پہ اپنا احرام کھول دے اور قربانی مطلب کر دے. اگر قربانی نہیں کر سکتا تو پھر اس کو روزے رکھنے ٹھیک دے ہے، یا پھر یا فدیہ دینا ہے. اور روزے کیسے رکھے جائیں گے؟ جب 3 روزے حج کے دنوں میں اور 7 روزے کو واپس آ جائے، ٹوٹل 10 ہو جائیں گے. حج میں ایسا ہوتا ہے کہ حج میں 3 روزے وہاں پر جب حدی نہ ہو یا پھر آپ نہ جا سکیں تو پھر 3 روزے وہیں پہ رکھے جائیں گے، اور باقی جو ہیں واپس آ کے ایسے 10 پورے کیے جائیں گے. حج کے کتنی ٹائپس ہیں؟ حج کی جو ہے 3 ٹائپس ہیں. ایک حج افراد ہوتا ہے جس میں آپ مطلب صرف حج اور تمتع ہوتا ہے جو مکہ سے باہر کے لوگ ہیں، جب پھر احرام کھول دیتے ہیں پھر دوبارہ احرام باندھتے ہیں حج کے لیے. دوبارہ اب اس میں تیسری ٹائپس کون سی ہے؟ جی تیسری ٹائپ کون سی ہے؟ حج تمتع، حج افراد اور حج کران جی حج کران حج تمتع کو ہی کہیں گے، دو اس کے نام ہیں. ٹھیک ہے، اوکے بارک اللہ فیک. کافی ہے پھر. جی کوئی اور رہ گیا ہے؟ فائزہ سسٹر آپ نے پڑھا ہے؟ نہیں اسٹڈی نہیں پڑھا، پڑھنا ہے. چلیے پڑھ لیجئے آیت نمبر 197 سے جی ترجمہ. جی الحج حج الشہر مہینے معلومات متعین ہے. فمن تو بس جو کوئی فرضن فرض ہو جائے فی ہننا ان مہینوں میں حج فلا تو نہیں رفاسا بے تکلفی رافاسا عورتوں سے بلا اور نہیں اسو کا کوئی گناہ بلا اور نہ جدالا کوئی جھگڑا کرے فی بیچ حج کے وما اور جو تفعلو تم کرو من سے خیرن کوئی نیکی یا لم اللہ کوئی نیکی یا لم اللہ اسے جانتا ہو، اللہ اسے جانتا ہو. پتہ زبادو اور زیادہ راہ لے لو فَإِنَّ سو بے شک خیر الزادی بہترین توشا تقوی بچنا بتقونی اور مجھ سے ڈرو یا الیل اہل الباب عقل پر. لیسا نہیں ہے علیکم تم پر جناح کوئی حرج ان یہ کہ تبتغوا تم تلاش کرو فضلا فضل من ربکم اپنے رب کا. فَإِذَا پھر جب آفتم تم واپس لوٹو من عرفات من سے عرفات سے فاذکروا اللہ پس یاد کرو تم اللہ کو اندا نزدیک مشعر الحرام کے وَاذْكُرُوهُ اور تم یاد کرو کما جیسا کہ ہداکم
اس نے تمہیں ہدایت دی، وَإِن کنتم اگر تم من قبل ہی اس سے پہلے لامن الضالین البتہ گمراہوں میں سے، اوکے ثم پھر آفیدو. ٹھیک ہے، کافی ہے. اچھا مجھے نا آیت نمبر 95 میں کوئی بھی بتا دے کہ وَلَا تُهْلِقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اس کا ہم نے نا ایک شان نزول پڑھا تھا اس آیت کا، کیونکہ آگے آ رہا ہے نا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا، خرچ کرو اللہ کے راستے میں اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف نہ ڈالو. اس میں وہ واقعہ ہے جی مدینے میں جب حضرت ابو ایوب انصاری اور مدینے والوں نے جب بہت زیادہ خرچہ ان لوگوں کے اوپر بہت امداد کی تھی ان کی، اور ان سے ان کے مالوں میں کمی بھی ہو گئی تھی. پھر جب حالات بہتر ہو گئے تھے اور جب دین پھیل گیا تھا اور حالات اچھے ہونے شروع ہو گئے تھے، تو حضرت ابو ایوب انصاری نے اپنے ساتھیوں سے ڈسکشن کیا تھا کہ ہم لوگ اب تھوڑا سا اپنے توجہ کریں گے کہ ہم تھوڑا مال بڑھائیں اپنا. تو وہ تھوڑا ڈسکس کیا تھا، تو اس پہ پھر یہ آیت جب نازل ہوئی تھی تو پھر انہوں نے بولا کہ شاید یہ آیت ہمارے لیے نازل ہوئی ہے کہ ہم اصل جو ہے نیکی وہ مال کمانا نہیں ہے، وہ دین کو پھیلانا ہے. جی ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک، یہ اس کا شان نزول تھا. بارک اللہ فیکم. چلیے ٹھیک ہے، ہم حج کا جو ٹاپک ہے اور جو آیات ہیں انشاءاللہ پھر ہم اس کو کل ڈیٹیل سے بھی ڈسکس کریں گے. کسی ایک حد سے سن بھی لوں گی کہ حج کا پورا طریقہ کیا ہے، تو انشاءاللہ ہماری تیاری اچھی ہو جائے گی. باقی اگر کوئی کسی کا کویشچن ہے، کسی کا کوئی بھی ایشو ہے یا کوئی بھی پرابلم ہو تو وہ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں. کچھ لوگ ہیں وہ جوائن نہیں کر پا رہے، تو کوشش کیجئے ریویژن میں جوائن کرنے کی کوشش کریں اور ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی. تو کل پھر ہماری کلاس نہیں ہو رہی، تو انشاءاللہ کل کے بعد جو نیکسٹ ڈے ہوگا تو انشاءاللہ تب ہماری کلاس ہوگی، تاکہ آپ کی اچھے طریقے سے ہو جائے. ورنہ میں تو یہی چاہ رہی تھی کہ اس ویک میں اگر آپ کمپلیٹ کر لیتے ہیں 2 دنوں میں، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں کچھ دن آپ کو مل جائیں گے خود سے تیاری کے. اگر آپ چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ایک گیپ دے دیں گے 1 دن کا. چلیں ٹھیک ہے. باقی کوئی اور بات کرنا چاہتا ہے؟ سسٹر میری جی آواز آ رہی ہے؟ سسٹر مجھے بھی کچھ پوچھنا تھا. جی جی ضرور. سسٹر وہ اسائنمنٹ کس چیز کی ہے تھی؟ ایک تو طلاق کی تھی، ایک حج کی، اس کے علاوہ کس چیز کی تھی؟ جی حج کی تھی ایک، اور دوسری تھی طلاق، نکاح اور خلا. اور اس کے کویشچن میں نے بھیجے ہاں تھے جی، آپ وہ سب تو کو. میری ہو گئی. اس کے علاوہ کچھ کوئی ہے اسائنمنٹ؟ نہیں اس کے علاوہ کوئی نہیں تھی. چلیں ٹھیک ہے، شکریہ. جی کوئی اور پوچھ رہا جی تھا کچھ؟ سسٹر جی پوچھنا، جی میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی سسٹر جی، جو روزے ہیں، جو 3 روزے ادھر رکھتے ہیں، باقی جو اپنے گھروں میں آ کے رکھیں گے وہ لوگ جی روزے جی ایسے ہی ہے نا؟ جی 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 میں نے کہا کہ یہ تو نہیں کہ یہ ادھر ہی، یعنی تو کہ جیسا باقی کہ جو یہ میں گھروں تو میں آ ادھر ہی کے رکھیں گے کمپلیٹ کر کے. تو وہ ذی الحج کا مہینہ ختم بھی ہو جائے گا تو اس کے بعد بھی جیسے جو کسی بھی مہینے میں رکھ سکتے ہیں نا؟ جی مطلب جیسے واپسی ہی آ گھر کے. پہنچے تو پھر رکھنا ہے. جی صحیح. جی صحیح. جی کوئی اور کہہ رہا تھا کچھ؟ چلیں ٹھیک ہے، ہمارا ٹائم بھی کافی ہو گیا، پھر ہم یہاں پہ اینڈ کر دیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.